محرم یا ربیع الاول کے موقع پہ اگر آپ کے گھر کوئی نیاز لے کے آتا ہے، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ کس کے نام کی ہے۔ محرم کی سبیل شیعہ حضرات پہلے گھوڑوں کو پلاتے ہیں، پھر انسانوں کو پلاتے ہیں۔ ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے سبیل بنی ہوئی ہے، گھوڑوں کو پلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہی سبیل انسانوں کو پلاتے ہیں اور انسان بڑے ہی مزے سے جناب پیتے ہیں۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، جناب مکمل آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں، وضاحت کے ساتھ سمجھانے والا ہوں کہ آپ محرم الحرام کا مہینہ تو جناب شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے میں جناب آپ جگہ جگہ پر سبیل رکھی ہوئی دیکھیں گے۔ 10 محرم الحرام تک تو لگاتار سبیلیں چلتی رہیں گی، لوگ بڑے مزے سے پیتے رہیں گے۔ لیکن دوستو، سبیلیں پینے سے پہلے یہ آپ کنفرم کر لیجئے کہ کس کی ہے، کیا یہ دو بند ہیں، اہل حدیث ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، یا اس کے علاوہ ہیں۔ میں جو پانی کبھی مانگتا تھا، تو دوستو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، کیا آپ محرم میں بھی سبیل پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ اگر پیتے ہیں، کیا اس طرح کے نہیں پیتے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور پیتے ہیں؟ جناب مکمل ڈیٹیل آئیے سننے والے ہیں۔ سب سے پہلے جناب جاننا چاہتے ہیں کہ محرم میں سبیل لگانا جائز ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیا شیعہ کی سبیل پینا بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہ شیعہ سنی کی سبیل پی سکتا ہے یا سنی شیعہ کی سبیل پی سکتا ہے؟ اسی طرح باقی مسالک والے بھی جناب یہ سبیل پی سکتے ہیں نہیں؟ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبیل جہاں پر بھی جناب چل رہی ہو تو وہاں پر لوگ کالے کپڑے پہن کر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر سنی بھی کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، شیعہ بھی کالے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں چلتا جناب یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ سبیل شیعہ کی ہے یہ سنی کی ہے، کس مسئلہ کی ہے؟ تو دوستو آج مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کو دکھانے والے ہوں۔ سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کی یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، سبیل کے حوالے سے ان سے سوالات۔ کوئی کلچرلی اس دن یعنی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتا ہے تو صرف 10 محرم کو نہ کرے، پورے محرم میں کرے، آگے پیچھے کرے، اور ایک خاص رسم نہ بنا دی جائے، کیونکہ اسلام کو ان رسومات نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، وہ پھر دین کا حصہ کے طور پہ پریزنٹ ہوتی ہیں۔ اور میرا ایک کلپ بھی ہے، 1 لاکھ زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا اہل حدیث بھی 10 محرم کی نیاز کے قائل ہیں۔ اس میں نے اہل حدیث کے داؤد راز صاحب کا حوالہ دیا ہے، تو وہ ایک بڑا لمبا ایک ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں مخصوص نہ ہو تو بزرگوں کے نام کی نیاز پکا کے اس طرح سالے ثواب کو کر دے تو جواز کا ملتا ہے۔ تو یہ مطلب دین کے اندر کوئی ایسے رسم نہ اس طرح کی چیزیں داخل کی جائیں۔ باقی یہ محرم یا ربیع الاول کے موقع پہ اگر آپ کے گھر کوئی نیاز لے کے آتا ہے، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ کس کے نام کی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی، تو لے لیں۔ فاتحہ پڑھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، فاتحہ پڑھ لی ہوئی ہے تو وہ ایک عمل ہے، کھانا تو حلال ہی رہے گا۔ نہیں، وہ ایک بدعت الگ سے ایک چیز ہے نا جو ہو گئی نا، اس سے کھانا نہیں حرام ہوا، کھانا پھینک تو نہیں دینا نا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام کی ہے، دیکھیں نا، 2 جرموں کی انٹینسٹی کا فرق ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ بس اللہ کے نام ہے، کھاؤ، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے، وہ فاتحہ اس کا وہ یعنی وہ دم درود والا جو معاملہ وہ جو کرتے ہیں ختم والا، وہ عمل غلط ہے، کھانا حلال ہے۔ کھانا کیسے حرام ہوگا؟ کھانے کو حرام کرنے کے لیے یا تو آپ ثابت کریں وہ سور کا گوشت ہے، یا وہ غیر اللہ کے لیے نظر کیا گیا ہے۔ اگر اصالہ ثواب کے لیے کیا گیا، اصالہ ثواب بھی مردے کی طرف سے آپ میت کی طرف صدقہ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو صرف اس کو ایک مخصوص کر کے ایک رسم بنا دیا ہوا ہے نا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ سب کا اتفاقی عید ہے، میرا مسئلہ نمبر 74 ریکارڈڈ موجود ہے، مردے کو کیوں نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، اگر آپ ڈشکرے مولویوں کو ہی کھلا رہے ہیں اور انہی کی جا کے اس میں فریجوں میں جا کے لگنے ہیں وہ، تو پتہ نہیں کسے پہنچے گا۔ حدیث جس میں آتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیز کے، اور وہ 3 چیز بھی انڈائریکٹلی اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جیسے نہیں، میں نے اس لیے آپ کو کہا نا صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی، میں نے مسئلہ 74 اس لیے ذکر کیا کہ اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں موجود ہیں سنن نسائی کے اندر، باقی جو یہ سپورٹیو ہیں، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس پہ اجماع ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ پہنچتا ہے جی، اجماع ہے اس کے اوپر، بیٹے کے علاوہ کوئی بات جی جی پہنچتا ہے۔ روزہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ پورا وہ اور منت کے روزوں والا معاملہ ہے۔ اچھا، سالے ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74۔ آپ اسالے ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں ہے کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، وہ خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ
غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرک ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, ایک عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیحہ ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کٹنا کہ جی تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تھے, یہ کھانا کھانا تھے اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ نہیں مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نیٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, یہ نوی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے, اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. جی تو جی ناظرین کرام, آپ نے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائی. انجینئر محمد علی مرزا نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ سبیل جناب کس کی پینا جائز ہے, کس کی پینا جائز نہیں ہے, نیاز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. مکمل ڈیٹیل جناب محرم الحرام کے بارے میں, ربیع الاول کے بارے میں, کیونکہ جہاں پر سبیل چلی جاتی ہے, نیاز پکائی جاتی ہے, لوگ بڑے مزے سے جناب کھاتے ہیں. اور اس کے بعد جناب آپ کو بتانے والا ہوں اب جو ہے نا مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ دیوبندی کے بہت بڑے مفتی ہیں, اب ان کی ویڈیو سنانے والا ہوں کہ کیا محرم الحرام میں سبیل لگانا جائز ہے, پینا جائز ہے یا نہیں ہے. دوستو مکمل ویڈیو. ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا, ان سبیلوں سے پانی پینا, تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے. ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں, اپنا مسلک چھوڑے نہیں, دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے, صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ صحابہ سے, نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے, ناجائز ہے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک عجیب بات ہے, کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں, تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا, خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں, نہ سبیل لگائیں, نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں. جو لگا کے بیٹھا ہے اس کو چھیڑے نہیں, آپ تنگ نہ کریں, وہ اس کا مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں, کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے, ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے, جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں, چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں, اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں, آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں, یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر, وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے, پانی پلا رہا ہے, تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے پورے سال, کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں, سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ, کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں. تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا, نبی نے فرمایا وہ مردود ہے, ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے.
تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے, ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے, بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں, میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا, صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے, اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے. اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے. اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. جی ناظرین اکرام, جناب آپ نے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اور دودھ لگانا, سبیل لگانا, محرم الحرام کے دنوں میں پینا اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جناب یہ ساری جو ہے نا آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. اب جناب اس تصویر کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے. جناب یہ ایک تصویر ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے کہ شیعہ جو ہے نا وہ سبیل لگانے سے پہلے, یعنی سبیل جب بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے گھوڑوں کو پلاتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا یہ اسی طرح انسانیت کو پلائی جاتی ہے, مسلمانوں کو پلایا جاتا ہے. کہ اس میں کتنی بات صداقت ہے دوستو. یہ ایک صرف جو ہے نا سوشل میڈیا پر ایک تصویر کسی نے جناب وائرل کی ہے, اس طرح نہیں ہے, کیونکہ جو سبیل بچ گئی تھی اور سبیل بچنے کے بعد دوستو جو ہے اب کوئی پینے والا نہیں تھا تو انہوں نے گھوڑوں کو آگے رکھ دیا, گھوڑے پی رہے تھے. لیکن جناب یہ ایک انسان بھی ہے, اور انسان جو ہے نا کسی کے ساتھ اتنا بہت بڑا ظلم نہیں کر سکتا, کیونکہ گھوڑا جو ہے نا ایک ناپاک چیز ہے, اور جو ہے نا ناپاک چیز کا جھوٹا جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ نہیں پی سکتا, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ مسلمان ہے, مسلمان اس طرح تقاضا نہیں کر سکتا. دوستو یہ صرف جو ہے نا ایک باتیں ہوتی ہیں عوام کی کہ جو ہے نا شیعہ اس طرح کرتے ہیں. میں نے جناب یہ مکمل ڈیٹیل پوچھی ہے اور دیکھا ہے کہ اس طرح کبھی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ صرف عوام کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا آپ ان چیزوں پر فوکس نہ کریں. آپ کا دل کرے تو پی لیں, دل کرے تو نہ پئیں, ٹھیک ہے. تو اپنی سبیل بنا لیں اور اپنے بھی جناب سبیل میں حصہ لیں اور بانٹیں, کیونکہ ان دنوں میں محرم الحرام کے حوالے سے. ویڈیو کیسی لگے, اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت. اللہ کے حوالے.